عرب کے عام باشندے اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیم کے پیروکار تھے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، پھر بھی ان کے اندر توحید اور دین ابراہیمی کے کچھ آثار باقی رہے، کچھ شعائر پر وہ عمل پیرا رہے، یہاں تک کہ بنو خزاعہ کا سردار عمرو بن لحی منظر عام پر آیا۔ اس کی نشو و نما نیکی، صدقہ و خیرات اور دینی باتوں سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا، اسے بڑا عالم اور اللہ کا ولی سمجھ کر اس کی پیروی کی۔ پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا، اس نے دیکھا وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، اس نے سمجھا یہ طریقہ بھی اچھا ہے اور برحق ہے، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین تھی، آسمانی کتابیں وہاں نازل ہوئی تھیں۔ چنانچہ واپسی پر وہ وہاں سے اپنے ساتھ حبل بت بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا۔ اس کے بعد بہت جلد حجاز کے باشندے بھی شامل ہو گئے، وہ بھی ان کے نقش قدم پر چل پڑے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے ایک منات تھا۔ یہ بحر احمر کے ساحل پر قدید کے قریب مشلل میں نصب تھا۔ اس کے بعد طائف میں لات نامی بت وجود میں آیا، پھر وادی نخلا میں عزا کا بت نصب کیا گیا۔ یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کثرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمرو بن لحی کے تابع تھا، اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جدہ میں دفن ہیں۔ اس اطلاع پر عمرو بن لحی جدہ گیا اور ان بتوں کو کھود نکالا، پھر ان کو تہامہ لایا، اور جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا۔ یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے۔ اس طرح ہر قبیلے میں پھر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا۔ اسی پر بس نہیں کی گئی، اس کے بعد مشرکین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو بیت اللہ اور اس کے گردا گرد 360 بت تھے، جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا۔ آپ ہر ایک بت کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے اور وہ گر جاتا۔ پھر آپ نے حکم دیا ان تمام بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال دو۔ چنانچہ ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا دیا گیا۔ غرض شرک اور بت پرستی اہل جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا مظہر بن چکی تھی، اور ان لوگوں کو یہ گھمنڈ بھی تھا کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ پھر اہل جاہلیت کے یہاں بت پرستی کے کچھ خاص طریقے بھی رائج تھے، جو زیادہ تر عمرو بن لحی کے گھڑے ہوئے تھے۔ یہ جاہل لوگ سمجھتے تھے کہ عمرو بن لحی کے طریقے دین ابراہیمی میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہیں۔ ان میں بت پرستی کی کیا کیا رسمیں رائج تھیں، اس کی تفصیل بھی سن لیں۔ نمبر 1، اس دور کے جاہل مشرک بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان کو پکارتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کرا دیں گے۔ نمبر 2، وہ بتوں کا حج اور طواف کرتے تھے، ان کے سامنے عجز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے۔ نمبر 3، بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے تھے اور کبھی کسی اور جگہ ذبح کر لیتے تھے، مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ذبح کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں کیا ہے، یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہوں۔ دوسری جگہ یعنی سورہ انعام کی آیت 121 میں فرماتے ہیں، یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو،
नंबर 4, बुतों का कुर्ब हासिल करने का एक तरीका यह भी था कि मुशरिकीन अपनी समझ के मुताबिक अपने खाने पीने की चीजों और अपनी खेती और चौपाए की पैदावार का एक हिस्सा बुतों के लिए खास करते थे। इस सिलसिले में उनका दिलचस्प रवाज ये था कि वो अल्लाह के लिए भी अपनी खेती और जानवरों की पैदावार का एक हिस्सा खास करते थे। फिर मुख्तलिफ असबाब की बिना पर अल्लाह का हिस्सा तो बुतों की तरफ मुंतकिल कर सकते थे, लेकिन बुतों का हिस्सा किसी भी हाल में अल्लाह की तरफ मुंतकिल नहीं कर सकते थे। नंबर 5, बुतों का कुर्ब हासिल करने का एक तरीका यह भी था कि वो मुशरिकीन खेती और चौपायों में मुख्तलिफ किस्म की नजरें मानते थे। अल्लाह ताला सूरह अनआम की आयत 138 में फरमाते हैं, उन मुशरिकीन ने अपने ख्याल पर यह भी किया कि ये चौपाए और खेतियां ममनू हैं, इन्हें वही खा सकता है जिसे हम चाहें। ये थे उनके अकायद। इन्हीं जानवरों में बहीरा, साइबा, वसीला और हाम थे। सीरत निगार इब्ने इसहाक कहते हैं, बहीरा साइबा की बच्ची को कहा जाता है और साइबा उस ऊंटनी को कहा जाता है जिससे पै दर पै 10-12 मादा बच्चे पैदा हों, दरमियान में कोई नर न हो। ऐसी ऊंटनी को आजाद छोड़ दिया जाता था, उस पर सवारी नहीं की जाती थी, उसके बाल भी नहीं काटे जाते थे और मेहमान के सिवा उसका दूध कोई नहीं पी सकता था। इसके बाद ये ऊंटनी जो मादा बच्चा जनती, उसका कान चीर दिया जाता और उसे भी उसकी मां के साथ आजाद छोड़ दिया जाता। उस पर सवारी भी न की जाती, उसके बाल न काटे जाते और मेहमान के सिवा कोई उसका दूध न पीता। इसी को बहीरा कहते हैं और साइबा इसकी मां है। वसीला उस बकरी को कहा जाता था जो 5 मरतबा पै दर पै 2-2 मादा बच्चे जनती थी, यानी 5 बार में 10 मादा बच्चे पैदा होते, दरमियान में कोई नर न पैदा होता। इस बकरी को इसलिए वसीला कहा जाता था कि वो सारे मादा बच्चों को एक दूसरे से जोड़ देती थी। उसके बाद इस बकरी से जो बच्चे पैदा होते उन्हें सिर्फ मर्द खा सकते थे, औरतें नहीं खा सकती थीं। अलबत्ता अगर कोई बच्चा मुर्दा पैदा होता तो उसको मर्द औरत सभी खा सकते थे। हाम उस नर ऊंट को कहते थे जिसकी जुफ्ती से पै दर पै 10 मादा बच्चे पैदा होते, दरमियान में नर ना पैदा होता। ऐसे ऊंट की पीठ महफूज कर दी जाती थी, ना उस पर सवारी की जाती, ना बाल काटे जाते, बल्कि उसे ऊंटों के रेवड़ में जुफ्ती के लिए आजाद छोड़ दिया जाता। इसके सिवा उससे कोई और फायदा ना उठाया जाता। अरब अपने बुतों के साथ ये सब कुछ इस अकीदे से करते थे कि ये बुत उन्हें अल्लाह के करीब कर देंगे और अल्लाह के हुजूर उनकी सफारिश कर देंगे। चुनाचे मुशरिकीन जो कहते थे, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरह जुमर की आयत नंबर 3 में इस तरह तज़किरा किया है, देखो खालिस इबादत अल्लाह ही के लिए ज़ेबा है, और जिन लोगों ने उसके सिवा और दोस्त बनाए हैं वो कहते हैं कि हम उनको इसलिए पूजते हैं कि वो हमको अल्लाह का मुकर्रब बना दें। हम उनकी इबादत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो हमें अल्लाह के करीब कर दें। इसी तरह कुरान करीम की सूरह यूनुस आयत 18 में ये अल्फाज आए हैं, और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की परस्तिश करते हैं जो न इनका कुछ बिगाड़ ही सकती हैं और न कुछ भला ही कर सकती हैं, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करने वाले हैं। मुशरिकीन अरब काहिनों, अर्राफों और नजूमियों की खबरों पर भी ईमान रखते थे। काहिन उसे कहते हैं जो आने वाले वाकयात की पेशगोई करे और जो छुपे हुए राजों के जानने का दावा करे। नजूमी उसे कहते हैं जो सितारों पर गौर करके उनकी रफ्तार और औकात का हिसाब लगाकर पता लगाता है कि दुनिया में आइंदा क्या हालात व वाकयात पेश आएंगे। इन नजूमियों की खबरों को मानना दरअसल सितारों पर ईमान लाना है। मुशरिकीन में बदशगुनी का भी रवाज था। इसे अरबी में तैयारा कहते हैं। इसकी सूरत यह थी कि मुशरिकीन किसी चिड़िया या हरन के पास जाकर उसे भगाते थे। अगर वो दाएं तरफ भागता तो उसे अच्छा शगुन ख्याल करते, कामयाबी की अलामत ख्याल करते और अपना काम कर गुजरते।
اگر وہ بائیں طرف بھاگتا تو اسے نحوست کی علامت سمجھ کر اپنے کام سے باز رہتے۔ اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانور راستہ کاٹ دیتا تو اس کو منحوس خیال کرتے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حرکت یہ تھی کہ مشرکین خرگوش کے ٹخنے کی ہڈی لٹکاتے تھے اور بعض دنوں، بعض مہینوں، جانوروں، گھروں اور عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ آج کے دور میں بھی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں، کالی بلی راستہ کاٹ گئی، اللہ خیر کرے، وغیرہ۔ قریش کی ایک بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حرم کے پاسبان، بیت اللہ کے والی اور مکے کے باشندے ہیں، کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں۔ اسی لیے یہ لوگ اپنا نام ہمس یعنی بہادر رکھتے تھے، لہذا ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں۔ چنانچہ حج کے دوران میں یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے اور نہ وہاں سے افاضہ کرتے تھے، بلکہ مزدلفہ ہی میں ٹھہر کر وہیں سے افاضہ کر لیتے تھے۔ اللہ تعالی نے اس بدعت کی اصلاح کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت 199 میں فرمایا، یعنی تم لوگ بھی وہیں سے افاضہ کرو جہاں سے سارے لوگ افاضہ کرتے ہیں۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف ہمس سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں ہی میں کریں۔ چنانچہ ان کا کپڑا اگر دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا کرتا پہن لیتی اور اسی میں طواف کرتی اور دوران طواف یہ شعر پڑھتی، آج کچھ یا ساری شرمگاہ کھل جائے گی، لیکن جو کھل جائے میں اسے دیکھنا حلال قرار نہیں دیتی۔ اللہ تعالی نے ان خرافات کے خاتمے کے لیے سورہ آراف کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کیا کرو، یعنی اے آدم کے بیٹو، ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کرو۔ یہی دین یعنی شرک و بت پرستی اور توہمات و خرافات پر مبنی عقیدے والا دین عام اہل عرب کا دین تھا۔ اس کے علاوہ جزیرت العرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، مسیحیت، مجوسیت اور سابعیت نے بھی قدم جما لیے تھے۔ جزیرت العرب میں یہود کا دور اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب فلسطین میں بابل اور آشور کی حکومت کی فتوحات کی وجہ سے یہودیوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ اس حکومت کی سخت گیری اور بخت نصر کے ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی اور ویرانی، ان کے ہیکل کی بربادی اور ان کی اکثریت کی ملک بابل سے جلا وطنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمالی اطراف میں آ بسی اور یثرب، خیبر اور تیماء میں آباد ہو کر یہاں اپنی باقاعدہ بستیاں بسا لی، قلعے تعمیر کر لیے اور گڑھیاں بنا لی۔ وطن چھوڑ کر آنے والے ان یہود کے ذریعے عرب باشندوں میں کسی قدر یہودی مذہب کا بھی رواج ہوا اور اسلام کے ظہور سے پہلے اس کو بھی ایک اچھی بھلی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اسلام کے ظہور کے وقت مشہور یہودی قبائل یہ تھے: خیبر، نذیر، مستلق، قریظہ اور قینقاع۔ جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے، بلاد عرب میں اس کی آمد حبشی اور رومی قبضہ گیروں اور فاتحین کے ذریعے ہوئی۔ یمن پر حبشیوں کا قبضہ پہلی بار 340 عیسوی میں ہوا اور 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس دوران یمن میں مسیحی مشن کام کرتا رہا۔ قریباً اسی زمانے میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص فیمیون نجران پہنچا اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی۔ نجران کے لوگوں کو اس کے دین میں کچھ ایسی سچی علامات نظر آئیں کہ وہ عیسائی ہو گئے۔ جہاں تک مجوسی مذہب کا تعلق ہے تو اسے زیادہ تر اہل فارس کے ہمسایہ عربوں میں فروغ حاصل ہوا، مثلاً عراق، عرب، بحرین، ہجر اور خلیج عربی کے ساحلی علاقے۔ ان کے علاوہ یمن پر فارسی قبضے کے دوران میں
वहां भी इक्का दुक्का अफराद ने मजूसियत कबूल की।